السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ خبریں یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں۔ خبریں اکتوبر میں جب مریم نواز انگلینڈ گئی 4 مہینے پہلے، تو 4 مہینے سے پارٹی کے اندر ایک خوف ڈیولپ کی گئی کہ جناب وہ ساگدار نو آلن دے واپس، میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، مریم واپس آ رہی ہے، انیاں پی جان گیاں، پاپولیرٹی واپس آ جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ وہ جناب جب سے واپس آئی ہیں، آئے ابھی ایک ہفتہ نہیں ہو تو پارٹی کے اندر شدید تناؤ ہو گیا ہے، اور اطلاعات ایسی ہیں کہ 70-80 کے قریب ایسے ایم این اے ایم پی اے سرونگ یا وہ لوگ ہیں جو اس کے کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے انڈائریکٹلی یہ میسیج دے دیا کہ ہم پارٹی کے ساتھ نہیں، ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے ان حالات میں۔ اب وہ حالات کیا ہیں یہ اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مشکلات کیا ہو گئی ہیں، کہ جو ہیرو تھا وہ کس طرح زیرو بنتا جا رہا ہے۔ ہیرو یہ تھا، بتایا یہ گیا تھا پارٹی میں 4-5 مہینے سے مسلسل ایک کیمپین ہو رہی تھی کہ مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ ایک ناکام قسم کا وزیر خزانہ ہے، اور اس کے پاس وہ سیکرٹ نہیں ہے جو اسحاق ڈار کے پاس ہے۔ اسحاق ڈار کے پاس وہ سیکرٹ ہے جس سے وہ ڈالر کو سنبھال لے گا، اور اس سے بڑھ کے پھر ایک نئی کیمپین آ گئی کہ چلو چھوڑ دے اسحاق ڈار کو۔ اصل چیز تو میاں صاحب اور مریم واپس آ رہی ہیں، اب لیڈرشپ واپس آ رہی ہے، پارٹی کے اندر وننس آ جائے گی، اتحاد ہو جائے گا، سارے جو مسئلے مسائل ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ تو نیچرلی جب آپ کسی چیز میں بہت زیادہ ہوپ پیدا کر دیتے ہیں، امید پیدا کر دیتے ہیں، تو جب چیزیں ہوتی نہیں ہیں تو الٹ کام شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر سب سے پہلے دبے الفاظوں سے، دبے انداز سے جو ایک نیا ریولوشن آ چکا ہے وہ آیا ہے شاہد حقان عباسی سے۔ شاہد حقان عباسی نے طریقے سے آہستہ یہ چیز ودن پارٹی بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے اور باہر بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ یہ جو ہے یہ اطاعت نہیں چلے گی کہ ایک نواز شریف ہے، پھر اس کا بھائی، پھر اس کا بھتیجا، پھر اس کی بیٹی، یہی پارٹی چلائیں گے، یہی سارا کچھ کریں گے۔ تو انہوں نے ایک خاموش طریقے سے کیمپین شروع کر دی ہے کہ مخلص جو کارکن ہیں، جو سیاسی کارکن ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں، ان کی کوئی آواز نہیں، ان کی کوئی سے نہیں ہے، وہ آگے کہیں نہیں جائیں گے۔ اب پارٹی کے اندر آپ نے سنا بھی ہوگا سعد رفیق نے ایسی باتیں کی ہیں، اور بڑے انڈائریکٹ طریقے سے یہ کہہ بھی دیا ہے شاہد حقان عباسی نے کہ میرے لیے مشکل ہے کہ میں مریم کو اپنا لیڈر تسلیم کروں۔ اور حالانکہ مریم کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ ایگزیکٹلی کبھی یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ کی پوزیشن تھی، وہ شاہد حقان عباسی کی تھی۔ تو اس سے اندر پارٹی کے اندر دراڑیں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، اور بہت زیادہ تعداد کے لوگ ہیں جو اس گو میں پھنس گئے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ 100 کے قریب، 80 سے 100 کے قریب ایم این اے ایم پی اے کے وہ کینڈیڈیٹس ہیں جو آلریڈی ایم این اے ایم پی اے یا ایم پی اے ہونا چاہ رہے ہیں، ایم این اے ہونا چاہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پہ، اب وہ خاموش ہیں۔ وہ کہتے ہیں تیل دیکھو، تیل کی دار دیکھو۔ اس وقت سچویشن یہ چل رہی ہے کہ وہ جو ایک کنسیپٹ ڈیولپ کیا تھا نا کہ ساگ ڈار آئے گا تو بڑے مزے آئیں گے، ڈالر تھلے آ جائے گا، خوشحالی آئے گی، یہ ساری بات پولیٹیکل ہے۔ سوچ یہ تھی کہ باجی ڈار صاحب آن گے تو مہنگائی ختم ہو جائے گی، ڈالر تھلے آ جائے گا۔ یہ مفتاح اسماعیل کو تو سمجھ ہی کچھ نہیں، یہ تو بیوقوف آدمی ہے، یہ تو آئی ایم ایف کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ تو ایجنٹ ہے، یہ تو عمران خان کے لیے کام کر رہا ہے، یہ ساری ان کی شرائط مانتا جا رہا ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، یہ مہنگا ہو گیا، ڈالر آسمان پہ چلا گیا، تو ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگوں نے 6 مہینے سال، ویسے میاں صاحب تو 2019 میں گئے تھے، تو سال 2 سال سے ایک اندر ایک بے چینی تھی کہ ویئر از دی لیڈرشپ، اور ان کو ایک یہ بھی ایک غصہ تھا کہ 10 سال پہلے میاں صاحب پہلے بھی سعودی عرب میں گئے، تو پارٹی میں جو ایک خاموشی تھی وہ یہ تھی کہ چلیں ہم پھر برداشت کر لیتے ہیں، میاں صاحب واپس آ جائیں گے، شکوے شکایت کر لیں گے، پارٹی واپس آ جائے گی۔ اب ہوا یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز کے آنے سے کچھ بھی نہیں ہوا، یہاں پہ آگے ساری پارٹی جو ہے نا ہل گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کولیپس ہو گیا، ایک دراڑیں آ گئی ہیں، دراڑیں یہ آ گئی ہیں کہ نہ مہنگائی پہ کنٹرول ہوا، نہ مریم کے آنے سے وہ لیڈرشپ ملی ہے۔ لاہور میں جو خطاب ہوا ہے وہ انتہائی ڈس آرگنائز تھا، لوگ تھے صحیح آرگنائز نہیں ہوئے، جو لوگ سن رہے تھے جلسہ اس سے بہت زیادہ لوگ بکھرے ہوئے تھے، وہ پارکنگ میں سیریں کر رہے ہیں، گپیں لگا رہے ہیں۔ تو ساری سچویشن دیکھ کے یہ جو پارٹی کے اندر کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس چیز سے بڑے سخت پریشان ہیں کہ پارٹی کا فیوچر اچھا نہیں ہے، پارٹی کے اندر جو وننس ہے، جو خیال تھا کہ مریم کے آنے سے ہوگی وہ ہوگی نہیں، اور یہ جو شاہد حقان عباسی کا جو فیکٹر ہے کسی ٹائم بھی یہ اس طرح کنورٹ ہو سکتا ہے کہ 50 60 30 40 وہ ایم این اے ایم پی اے جو سرونگ ہیں یا جو ماضی میں رہے ہیں وہ ایک گروپ کی صورت میں نکل جائیں، یا ایک ودن دا پارٹی ایک نیا گروپ بن جائے کہ جناب انف از انف، یہ ہم ٹھیک ہے، ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں، ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، مگر ہم خاندان شریف کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان کے تابع دار نہیں، ہم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو اس میں سعد رفیق کی بھی ایک کنٹریبیوشن ہے۔ دبے لفظوں میں پارٹی کے اندر یہ گفتگو ہونا شروع ہوئی ہے کہ یار آخر کب تک، کیا یہ ایک سیاسی جماعت، جب ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، جمہوریت میں تو خاندان نہیں ہوتا، باپ بیٹی نہیں ہوتی، یہ تو شہنشاہت ہے۔ تو یہ ایک ایسا لمحہ آ گیا ہے، ایک ایسا ٹائم آ گیا ہے مسلم لیگ نون کے لیے جو آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں تو
یہ پارٹی کو بڑا سنجیدہ ہو کے یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اس کا حل کو نکالیں. اس کا حل یہی ہے کہ یہاں تو نواز شریف آئے. جو اندر کے جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کا سلوشن یہ ہے کہ یہاں تو نواز شریف کو واپس آنا پڑے گا اور اس کو آگے سامنے فیس کرنا پڑے گا. میوزک اپنے مقدموں کو فیس کریں. وہ آزاد ہوتا ہے, گرفتار ہوتا ہے, جیل میں جاتا ہے. جو بھی ہے پارٹی کے لیے ضرورت ہے, پارٹی کو ایک رول ماڈل کی ضرورت ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ 10 سال سعودی عرب آرام سے کمفرٹ ہے, نمازیں پڑھیں, کھجوریں کھائیں اور وہاں سے کبھی کبھی بیان دے دیں. اسی طرح لندن میں کافیاں پئیں, انجوائے کریں, دنیا کی بہترین لائف سٹائل رکھیں. اور یہاں پہ جو مقدمات ہیں, جب یہاں پہ مشرف کی حکومت یا جو عمران خان کا ٹائم تھا, جو مقدمات ہیں وہ ہم نے پڑھیں, کیسز ہم پہ ہوں, بزنس ہمارے پہ ہیٹ آئے, سرکاری ادارے ہم پہ چڑھائی کریں کہ جناب تم نے یہ لائسنس نہیں لیا, تم نے یہ کام غلط نہیں کیا. تو آج یہ جو پولیٹیکل کلچر ہے, آپ کو پتہ ہے اس میں بڑی پرائز دینی پڑتی ہے. تو پارٹی اس وقت بالکل ہاف اینڈ ہاف ہو گئی ہے. ایک پارٹی میں سوچ یہ ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم چاہیے, ساگڈار یہ معاملات جو فنینشیل خراب ہوئے ہیں, مہنگائی ہے, یہ جو پریشر یہ نکل جائے گا, پارٹی سیٹ ہو جائے گی اور اگلا الیکشن ہمارا ہوگا. مگر بہت زیادہ تعداد میں ایسے ایم این اے, ایم پی اے جو ٹاپ کے جو کارکن ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ اس طرح ایک بکھری ہوئی لیڈرشپ کہ ایک بندہ لندن میں ہو جو ٹاپ لیڈر ہے اور اس کی بیٹی آگے کیا کرے گی, کتنی تقریریں کر لے گی, اور جو تقریر کی ہے ایئرپورٹ سے اس سے بھی کچھ نہیں ملا. تو اس وقت پارٹی ایک بڑے ہی ٹیکنیکل پوائنٹ پہ, ایک ایسے موڑ پہ آ گئی ہے جہاں پہ یہ سوچنا پڑے گا مسلم لیگ نون کو کہ یہاں تو نواز شریف واپس آئے. اگر نواز شریف نہیں آتا تو یہ جو اندر پارٹی کے اندر ایک گروپ ہے, یہ آہستہ آہستہ اپنی شکل بدلتا جا رہا ہے. یہ گروپ ایک دوسرے کے پاس آتا جا رہا ہے. ان کی جو سائلنٹ گفتگو ہے, جو سائلنٹ انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ کہیں نہ کہیں گروپ کی صورت میں بڑھ رہی ہے. اور اس کے لیے شاہد اکان عباسی نے اپنا ایک امیج کریٹ کر دی ہے. پارٹی کے اندر ایک ایسا بندہ آ گیا جو کہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ پارٹی کارکنوں کی ہے, یہ پارٹی ورکروں کی ہے, یہ خاندان شریف کی پارٹی نہیں ہے. اور جاتے جاتے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف نے مریم نواز کو یہ سخت ٹاسک دیا, لازمی ٹاسک دیا کہ ہر صورت شاہد اکان عباسی کو کام کرو. وہ مخلص آدمی, وہ پارٹی کے ساتھ ہے, اس کا نکلنا نہیں چاہیے. اس کا کرٹیسزم ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. اس کا یہ جو آئیڈیا اگر فلرٹ کر گیا, اگر بہت عام ہو گیا کہ یہ پارٹی شریف خاندان ہے, تو یہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ہوگا, نواز شریف کے لیے نقصان دہ ہوگا, مریم کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو آنے والے دن بڑے اہم ہیں. اگر شاہد اکان عباسی کو یہ گارنٹی نہ ملی, آپ نے کسی طریقے سے سیٹسفائی نہیں کیا کہ پارٹی میں جو کارکن ہیں ان کی جگہ ہے, ان کی رسپیکٹ ہے اور ان کی ترقی ہے, تو اس سے مسلم لیگ نون کے اندر دراریں نظر آئیں گی, پارٹی تقسیم آئے گی, اور یہ پولیٹیکلی ان کو بہت زیادہ آنے والے الیکشن میں نقصان ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی.